علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں، اور درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ، ایک بندی کر دیو نا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت۔ جو شخص اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ اس کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے زندہ ہے، اور جو یاد نہیں کرتا وہ ایسے ہے جیسے مردہ ہے۔ اب زندہ اور مردہ کا بڑا فرق یہ ہے، وجود دونوں کا برابر ہے۔ زندہ کے بھی ہاتھ ہے اور مردے کے بھی، مرنے کے بعد ہاتھ تو رہتی ہیں نا۔ زندہ کی بھی آنکھیں ہیں اور فوت شدہ کی بھی آنکھیں تو ہیں نا، پاؤں بھی ہے، سر بھی ہے، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، پورا وجود ہے۔ لیکن زندہ کا پورا وجود کام کر رہا ہے اور مردے کا کام نہیں کرتا۔ وجود تو ہے لیکن کسی کام کا نہیں۔ ایسے ہی سمجھو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہا، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے، اس کے پاؤں ہے، پورا وجود ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مردہ ہے، مر چکا ہے، یہ کسی کام کا نہیں۔ اب ہمیں
دیکھنا ہے کہ میں زندوں میں ہوں یا مردوں میں. ایک ہے بندوں کے ہاں زندہ اور مردہ، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ اور مردہ. بندوں کے ہاں زندہ وہ ہے جس میں روح اور جان ہے، اور مردہ وہ ہے جس میں روح اور جان نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ انسان مردہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اس کے زبان پر اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ مردہ ہی. اللہ تعالیٰ کا ذکر مختلف انداز میں ہے. قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن اللہ کا ذکر ہے. نماز اللہ کا ذکر ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. نماز میرے ذکر کے لیے پڑھا کرو. نماز اللہ کا ذکر ہے، اور یہ سب سے بہترین ذکر ہے. کیوں؟ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن نماز اس سے بھی افضل ہے. کیونکہ قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو صرف ہماری زبان یا اس کے ساتھ آنکھیں، اور اگر بہت اچھا ہو تو پھر ہمارا دماغ بھی دل بھی اس طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن جب نماز پڑھتے ہیں نا تو آنکھیں ادھر ادھر نہیں دیکھتی، آنکھیں عبادت کر رہی، ہاتھ ادھر ادھر نہیں اٹھتے، ہاتھ بھی اللہ کی عبادت کر رہے، زبان وہی بولتی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی، سر جھکا رہتا ہے. پورا وجود جو ہے نماز کے اندر اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے. اس وجہ سے سب سے بڑا ذکر اللہ کی نماز ادا کرنا ہے. اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور دوسرے کچھ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، ان میں 2 لفظ ہیں، صرف 2 لفظ، لیکن اس کا ثواب، اس کا رتبہ، اس کا مقام انسانی تصور سے باہر. وہ 2 لفظ ہیں سبحان اللہ. ایک ہے سبحان اور ایک ہے اللہ. ان دونوں کو ملایا تو کیا بن گیا؟ سبحان اللہ. پتہ ہے اس کا کتنا ثواب؟ آپ نے بھی بولا ہے. کیا بولا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا ثواب ہے اس کا. یہ آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے، جو باہر نکلے تو نظر آئے. اس کا کنارہ آج تک نظر نہیں آیا، اور نظر آ بھی نہیں سکتا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، اکیلا نہیں، اکیلا انسان نہیں، پوری جماعت. اے سارے جنوں، اے سارے انسانوں، تم مل جاؤ. جن کہتے ہیں ہم آنکھ جھپکنے میں ملکوں کا فاصلہ طے کرتے ہیں. انسان کہتا ہے ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے، بہت تیز رفتار ہمارے پاس چیزیں ہیں. فرمایا تم سارے مل کے پوری جماعت بن کے پورا زور لگا کے ذرا آسمان کے کناروں سے نکل کر تو دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان. اللہ کی مرضی کے بغیر تم نکل سکتے نہیں نکل سکتے. یہ آسمان اور یہ زمین کتنا خلا ہوگا، اونچائی کتنی ہے. 500 سال تک بندہ سفر کرے نا آسمان کی طرف تو پہلے آسمان تک پہنچے گا. کتنی دیر میں؟ 500 سال. اب کنارے کیا ہے پتہ ہی نہیں. اگر کسی انسان کو یقین ہو جائے تو یہ سنے، فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے آدھے حصے کو نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے. اب وہ کتنی اونچی نیکیوں کا ڈھیر ہوگا اور کتنا لمبا اور چوڑا ہوگا. تو ایک مرتبہ 2 لفظ بولنے سے سبحان اللہ کہنے سے آدھا حصہ ہو جاتا. اور اگر 2 مرتبہ کر دیں گے تو یہ پوری زمین و آسمان کے درمیان کے حصے کو نیکیوں سے
بھر دیا جائے گا۔ کس قدر عظیم! ان دو کلمات کو زبان سے نکالنے والا انسان اتنا نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کر لیتا ہے، اس قدر مقام ہو جاتا ہے کہ 2 مرتبہ اگر کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ، 2 مرتبہ کہنے سے پوری دنیا، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، میرے اللہ اس کو نیکیوں سے بھر کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لفظ میں گہرائی بڑی ہے۔ سبحان کا معنی ہے پاک۔ اللہ میرا اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ پاک ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں ہے، ہر عیب، نقص اور کمی سے میرا اللہ پاک ہے۔ میرے اندر نقص ہے، کیا؟ مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ میرے اللہ کو کوئی نقص نہیں۔ میرے اندر نقص ہے، میں تھک جاتا ہوں، میرا اللہ تھکتا نہیں۔ میرا اللہ اس نقص سے بھی پاک ہے۔ میں ایک حد تک دیکھتا ہوں، اس سے آگے مجھے نظر، میرا اللہ اس نقص سے بھی پاک ہے۔ مجھے یہاں بھی کچھ ایسے ذرات ہیں جو بغیر خوردبین کے نظر نہیں آ رہے، میرا اللہ اس نقص سے بھی پاک ہے۔ زمین کی طے ہو اور طے کے آگے طے ہو، اور رات کا اندھیرا ہو اور سیاہ رنگ کی چونٹی بھی وہاں چلے، وہ اپنے عرش پر بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہے۔ میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ میرے اندر نقص ہے کہ میں دور والوں کی آواز، کوئی سعودی عرب سے بیٹھ کر وہاں سے مجھے بلائے تو میں سن سکتا ہوں، نقص ہے نا۔ میرے گھر سے کوئی ابھی بلائے میں نہیں سن سکتا۔ میرا اللہ دور اور قریب سب کی آوازیں سنتا ہے، اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں۔ میرے اندر یہ نقص ہے کہ 10-20 آدمی اکٹھے بولیں اور الگ الگ بات کریں، مجھے سب کی سمجھ ہے، اور میرا اللہ اس عیب سے بھی۔ جب یہ عقیدہ ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تب اصل معنی ہے سبحان اللہ، اور تب ثواب ملے گا جب مانو گے کہ میرا اللہ عیب سے۔ اور اگر کہہ دیا میری سندا ہی نہیں، گویا کہ تم اللہ کو سبحان اللہ نہیں سمجھ رہے۔ اور اگر کہہ دیا میری سندا ہی نہیں، گویا کہ تم نے اللہ کو نقص والا بنا دیا۔ اور اگر تم یہ کہو کہ صرف بڑوں کی سنتا ہے، صرف نیکوں کی سنتا ہے، نہیں، تم نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو نقص سے پاک۔ کوئی چودھری ایسا ہو جو صرف چودھریوں کی سنے، غریبوں کی سنے ہی نہ، وہ چنگا چودھری ہے؟ نہیں۔ جڑا ماڑیاں دی سندا ہی نہیں، وہ چنگا بادشاہ ہے؟ نہیں۔ تو وہ رب کیا صرف نیکوں کی سنتا ہے؟ نہیں، وہ بڑے بڑے گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے۔ وہ 99 کا قاتل جب 100 قتل کیے، اس نے 99 پہلے قتل کیے، اس نے مسئلہ کس سے پوچھا؟ بس چہرہ داڑھی ٹوپی وے کے مسئلہ پوچھ لیا، اللہ معاف فرمائے گا۔ انہیں کی کیا 99 قتل کیتے سی، انہیں کیا منو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا؟ اس مولوی صاحب نے کیا نہیں، انہیں کیا نہیں، انہیں کیا نہیں، انہیں کیا نہیں، کہنا نہیں، کہنا وہ تم ہی نہیں۔ انہیں 100 برے کرتے ہیں۔ جب 100 پورے ہوئے پھر علم والے سے مسئلہ پوچھا، پھر اس نے مسئلہ پنجابی بولا، انہوں آندھی کرتے ہیں، انہیں پھر علم والے کو مسئلہ پوچھا۔ علم والے نے بتایا، علم والے نے بتایا کہ ہاں اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ اب وہ نکلا تھا، ابھی معافی مانگی نہیں، ابھی وہاں تک پہنچا نہیں، ابھی معافی مانگی، راستے میں کیا آ گئی؟ موت۔ اللہ نے اس کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ گناہ گاروں کی بھی سن لیتا ہے، سن لیتا ہے۔ تو سبحان اللہ کہنے کا ثواب بہت ہے، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟
سبحان اللہ، میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، اور وہ پاک ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اگر تم نے دوسروں کو بھی ہر عیب سے پاک سمجھ لیا، پھر اللہ اور بندے کا فرق ختم ہو گیا۔ تسی کو وہ اللہ بھی قریب اور دور سے برابر سنتا ہے، اور فلاں بھی قریب اور دور سے، تو پھر اللہ تو پاک تھا اور یہ بھی تم نے کیا بنا دیا؟ پاک۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں اس کو ایک پکارے یا ایک لاکھ پکارے، وہ سب کی سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ اور اگر تم نے کسی انسان کو بھی ایسا ہی بنا دیا، 10 پکارے، 20 پکارے، 100 پکارے، قریب سے پکارے، دور سے پکارے، سب برابر ہے، تم نے اس کو بھی کیا بنا دیا؟ عیب سے پاک۔ تو یہ گناہ ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، اللہ کی پاکی بیان کریں۔ سبحان اللہ، یہ ایسا کلمہ ہے جب انسان کہتا ہے ساری دنیا میں نقص ہے، ہر مخلوق میں نقص ہے، لیکن میرے اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، جب بندہ یہ کلمہ کہتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو آدھی زمین اور آسمان کے درمیان کے حصے کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، کیونکہ یہ میرے اللہ کی کیا بیان کرتا ہے؟ پاکی اور توحید بیان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ ایک لفظ کا اضافہ کر لیں، سبحان اللہ، یہ 2 لفظ تھے نا، اس کے ساتھ ایک لفظ اور بڑھا لیں تو کیا بن جائے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، من قال فی یوم 100 مرہ سبحان اللہ و بحمدہ حطت عنہ خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ۔ فرمایا جس انسان نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھتے 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 ایک تسبیح پوری ہو گئی، 100 دانے پورے ہو گئے، 100 مرتبہ گن لیا، فرمایا اعلان ہوتا ہے حطت عنہ خطایا، فرشتوں دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہیں، سارے ہی معاف کر دو، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اب یہ اتنا ثواب کیوں ہے؟ اور اس حدیث میں 3 طرح غور کرنا ہے۔ پہلا، اس کے ترجمے پر غور کریں، اتنا ثواب کیوں ہے؟ کیوں سبحان اللہ، میرا اللہ ہر عیب سے وَبِحَمْدِهِ، ساری تعریفیں بھی اسی کی ہیں۔ اگر کوئی بیٹا خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی کی تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میں کچھ نہیں، یہ مجھے دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے وہ کچھ نہیں، اس کو علم دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ یہ جہان بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ ہمیں ساری چیزیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ پھر اصل تعریف بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کبھی اپنے چہرے کو دیکھ کر ناز نہ کرنا، کبھی اپنے پیسے کو دیکھ کر تکبر نہ کرنا، کبھی اپنی اولاد کو دیکھ کر فخر نہ کرنا، ہر شے کے اوپر تم نے تعریف کرنی ہے تو کہنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ساری تعریفیں بھی اسی اللہ کی ہیں۔ جب بندہ یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ترجمے میں تو کوئی معافی مانگی ہی نہیں، یہ کہا ہی نہیں یا رب میری آنکھ نے غلط دیکھ لیا تھا مجھے معاف کر دے، اس کے ترجمے میں ہے نہیں نا، یا رب میرے کانوں نے غلط سنا تھا مجھے معاف کر دے، ہے ترجمے میں نہیں، یا رب میرے پاؤں غلط جگہ پہ چلے گئے چل کے مجھے معاف کر دے، کوئی غلطی کا ہے نہیں، تو غلطی کی معافی تو مانگی نہیں تو معافی کیسے مل گئی؟ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ معاف، معافی تو مانگی نہیں تو معاف کیسے ہوئے؟ فرمایا بندے تو جب یہ کلمات کہتا ہے نا، کہتے 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 جب تیری زبان سے 100 مرتبہ نکلتا ہے نا تو میرے رب کہتے بندے
تو نے تو میری تعریف کی حد کر دی ہے، اب جا تیری معافی مانگنے کے بغیر ہی میں نے تیرے گناہ معاف فرما دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے پر اتنے راضی ہو جاتے ہیں، اتنے راضی ہو جاتے ہیں کہ جیسے آپ کو کسی نے تنگ کیا ہو اور پھر آپ سے اتنا اچھا سلوک کرے، ابھی معافی مانگی نہیں لیکن اس نے آپ سے اتنا اچھا سلوک کیا، کوئی ایسا عمل کیا، آپ کہتے ہو میں تے راضی تے نہیں سی لیکن تیرے اس عمل دی وجہ تو جا میں تینوں اگلے پچھلے سارے ہی معاف کر دیتے۔ میرے اللہ تعالیٰ بھی بندے پر اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں، فرمایا اللہ اس کے سارے گناہ، اور گناہ کتنے؟ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر۔ اب سمندر کے کناروں کا پتہ ہے؟ نہیں، سمندر کے کناروں کا پتہ، تو جب کناروں کا پتہ نہیں تو اس میں جاگ کتنی ہوگی پتہ چل سکے گا؟ جس کا کنارہ پتہ ہو اس کا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس کے کناروں کا پتہ ہی نہیں اس کا پورا اندازہ لگ سکتا نہیں۔ مطلب یہ ہے بندے، اگر تیرے گناہ اتنے ہو آسمان زمین کو بھرنے کے برابر ہو، اگر تیرے گناہ اتنے ہو کہ دنیا کی تعداد سے برابر ہو، اگر تیرے گناہ اتنے ہو کہ تیری سوچ سے بڑھ کر ہو، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جن کی تعداد بھی کوئی نہ ہو، تو سارے گناہ لے کر آ اور اللہ کی تعریف کے یہ کلمات کہہ دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ عقیدہ صحیح بنا کر 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے، اللہ تیری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو پڑھو گے نا؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ تو سبحان اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب ایک لفظ اور زیادہ کریں، پہلے پڑھا تھا سبحان اللہ، پھر ایک لفظ اضافہ کیا، کیا بن گیا؟ سبحان اللہ۔ اب ایک لفظ اور زیادہ کرنا ہے تو میں اب سناتا ہوں، پھر آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ کیا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ یاد ہو جائے گا؟ سناؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ سبحان اللہ۔ میرے اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے، سنیے حدیث۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے، آپ نے کہا ہے نا خوش ہو جائے جس نے کہہ دیا، بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے نا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت میں اللہ فرشتوں کو کہہ کر ایک اس کے نام کا درخت لگوا دیتے۔ جنت میں ایک درخت، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ایک ہو گیا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، کتنے ہو گئے؟ بڑی بڑی گیمیں کھیلتے ہو، بڑی بڑی گیمیں کھیلتے ہو، یہ نوجوان بچے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے موبائلوں پر بڑے سکور بناتے ہو، بڑے نمبر لیتے ہو، بڑی سٹیجیں پار کرتے ہو، بڑے گول کرتے ہو، بڑے راضی ہوتے ہو۔ کبھی کبھی یہ بیٹھ کر بھی کھیلا کرو، اور ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بٹھا کر پوچھیں اے تے پوچھ دے ہو پتر آج کنے گول کیتے ہی، کبھی یہ بھی پوچھا کر بیٹا آج تیری جنت میں کتنے درخت لگے ہیں، بٹھا کے پوچھنا اس سے پوچھ بیٹا تیرے جنت میں آج کتنے درخت پکے ہوئے ہیں، ابو آج تو کوئی بھی نہیں کیے، چل بیٹھ میں بھی پڑھتا ہوں تو بھی پڑھ، دیکھتے ہیں تیرے کتنے اور میرے کتنے۔ کبھی کر اس کو کہہ تو بھی پڑھ اور میں بھی پڑھتا ہوں، 2 منٹ کے بعد پوچھ اپنے بچوں سے، یقین جان بچے تیرے سے محبت کریں گے، تیری بچوں سے محبت ہوگی اور جنت میں درخت لگ رہے ہوں گے، اور جب ماں باپ بیٹا چھوٹے چھوٹے بچے اور بیٹھ کر جنت کے درخت لگوا رہے ہوں گے، آسمان والا رب دیکھ کر خوش کتنا ہو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھنے سے جنت کا ایک درخت لگتا ہے، یہ بتانے میں جنت کا درخت اتنا لطف نہیں آتا کہ بس جنت کا درخت لگ گیا، کیا مطلب پتہ ہے جنت کا درخت کیا ہے؟ جنت کا درخت بڑا کتنا ہے، کتنا بڑا ہے؟ یسیر الراکب فی ظلھا مسیرۃ 100 عام لا یقطعھا، حدیث ہے صحیح بخاری کی
قرآن میں بھی آتا ہے وَظِلِّ ممدود، سائے بڑے لمبے ہوں گے. فرمایا ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر بیٹھ جائے اور گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دے، دن رات، صبح شام، گرمی سردی، دھوپ چھاؤں میں گھوڑا دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے. فرمایا 100 سال گزر جائے، 100 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہ رکے، 100 سال گھوڑا دوڑتا رہے، 100 سال ختم ہو جائیں گے، ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک درخت کا سایہ ختم. ابھی رہتا کتنا ہے پتہ ہی نہیں، ابھی رہتا کتنا ہے پتہ ہی نہیں. اتنا لمبا چوڑا درخت جنت میں لگوانا ہے تو کیا کہنا پڑے گا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. اب درخت جب تمہیں جنت میں کہا جائے نا یہ درخت کہاں ملے گا، یہ درخت کہاں ملے گا، گویا کہ تسی جنتی پکے ہو گئے ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر کہا جائے آج آپ کو مسجد میں یہ چیز ملے گی، گویا کہ آپ کہاں پہنچیں گے پہلے، پھر وہ چیز. اگر کہا جائے یہ تیرا درخت جنت میں ہے اس کو لے لے تو پہلے کہاں جانا پڑے گا. گویا کہ یہ پڑھنے والے کا اگر عقیدہ صحیح ہے تو جنت کی اس کو کیا مل گئی ہے، گارنٹی مل گئی ہے. اور جنت میں ایسے نہیں ہوگا جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے، بڑا سا پلازا بنا، اوپر دکان کسی اور کی، اس سے اوپر کسی اور کی، اور اس سے اوپر کسی اور کی. ایسے ہوتا ہے نا. جنت میں جس کو وہ درخت ملے گا، درخت کا پھل بھی ملے گا اور درخت کے نیچے کی جگہ بھی مل جائے گی. اگر جنت میں اتنی بڑی جگہ لینا چاہتے ہو، اتنے مربع زمین لینا چاہتے ہو، اتنی لمبی جائیداد لینا چاہتے ہو، اتنی بڑی جنت خریدنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ساری دنیا کے پیسے، ساری دنیا کے یورو، ساری دنیا کے ڈالر، ساری دنیا کا سونا، ساری دنیا کی چاندی، ساری دنیا لے کر آ جاؤ، تم جنت خرید نہیں سکتے ہو. اگر وہ جنت لینی ہے 100 سال تک بھی گھوڑا دوڑے تو تیری جنت کی زمین ختم نہ ہو. وہ جنت لینی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. یہ پڑھو گے تو تمہیں جنت ملے گی. یہ پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، روزانہ کوشش کرو کہ میں یہ کلمات آتے جاتے چلتے پھرتے. مسجد میں آتے ہو نا، 1 منٹ رہ گیا نماز کھڑی ہونی، 1 منٹ رہ گیا، اسی ادھر ادھر وے کئی پکھا چلا پکھا بند کر ٹائم بس. اگر آپ یقین جانیے گھڑی دیکھ کر صرف 1 منٹ میں یہ پڑھنا شروع کریں، آپ کم از کم 5 مرتبہ تو پڑھ لو گے کہ نہیں. 1 منٹ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اگر انج پڑھو 5 تو زیادہ مرتبہ پڑھو گے نا تو یوں سمجھیں 500 سال گھوڑا دوڑے، اس سے بڑی جنت ہم کتنی دیر میں کما سکتے ہیں؟ 1 منٹ میں. ایک کہنا کیا پڑے گا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے میرا اللہ پاک. العظیم، جو سب سے عظمت والا ہے، سب سے بڑا ہے. میں عظیم نہیں، میرے والدین عظیم نہیں، میری اولادیں عظیم نہیں، یہ دنیا کچھ نہیں. میرا اللہ سب سے عظیم ہے. سب سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. وَبِحَمْدِ، ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اس اللہ کی. اچھا، اس کے ساتھ اگر ایک لفظ اور لگا لو. پہلے کیا تھا؟ سبحان اللہ. پھر کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ. پھر کیا پڑھا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اس کے ساتھ ایک لفظ اور لگانا ہے. اب دونوں کو ملا کے بتاؤں گا آپ کو. سبحان اللہ پہلے 1 مرتبہ پڑھا تھا نا، اب 2 مرتبہ آئے گا بس، باقی سارا وہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. یہ اکٹھا ہو گیا سارا.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک لفظ سبحان اللہ ڈبل ہو گیا نا. فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ, سبحان اللہ العظیم دوسرا. دو کلمے کلمتانی دو کلمے حبیبتانی الی الرحمن, یہ اللہ کو بڑے ہی پسند ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی پسند ہے. خفیفتان علی اللسان, یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں, بزرگوں کو بھی یاد ہو جاتے ہیں, بچوں کو بھی یاد ہو جاتے ہیں, پڑھے لکھے کو بھی یاد ہو جاتے ہیں, ان پڑھ کو بھی یاد ہو جاتے ہیں, اور پڑھنے بڑے آسان ہیں. ثقیلتان فی المیزان, جب روز قیامت ترازو لگے گا, جب نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے, جس کی نیکیاں بھاری ہوئیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا ہمیشہ کی من پسند زندگی میں چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئی فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کا ٹھکانہ ہاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, تمہیں کیا پتا وہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حامیہ, بڑکتی ہوئی آگ ہے. اس وقت ایک ایک تولا, ایک ایک ماشا, ایک ایک رتی اور ایک ایک گرام کے اوپر فیصلے ہوں گے. دیکھا جائے گا جس کی نیکیاں وزنی ہوئیں, بھاری ہوئیں, من پسند زندگی میں گیا, جس کی نیکیاں کم ہوئیں جہنم اس کا ٹھکانہ بنا. اگر چاہتے ہو میری نیکیوں کے پلڑے میں ایسا وزن آ جائے, ایسا وزن آ جائے, ایسا وزن آ جائے, پہاڑوں جیسے گناہ بھی میری نیکیوں کو اٹھا نہ سکے, تو فرمایا پھر پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ایسا تیرے ترازو کو وزنی بنائے گا کہ کوئی گناہ بھی پھر اس کو اٹھا نہیں سکے گا. ہاں کفر نہ ہو, شرک نہ ہو, یہ کفر شرک کا گناہ ان سے بڑا ہے. اگر یہ نہ ہوا اور تیرے نامہ اعمال میں ہوا نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, ان تین باتوں پہ غور کر. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن, یہ دونوں باتیں میرے رب رحمان کو بڑی. بعض بچے ہوتے ہیں نا اس کو سمجھنے کے لیے, بس یہ آخری بات ہے, بعض بچے جب کوئی بات کرتے ہیں نا نئی نئی زبان سے, تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمے بسا اوقات والدین کو بڑے پسند آتے, پیارے آتے, پھر وہ بار بار ان سے کہلواتے, کہتے بیٹا یہ کہہ. جب وہ کہتا ہے نا تو زور سے سینے سے لگا لیتے, کہنے اے منہ اے لفظ بڑا سونا لگتا ہے, بڑا پیارا لگتا ہے. بار بار سننے کو کیا کرتا ہے, جی چاہتا ہے. تو جب تم یہ دعا پڑھنی ہے نا تو تصور یہ ہونا ہے کہ یہ کلمے میرے رب کو بھی بڑے سونے لگتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں. میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ میرا رب ان کو بڑا پسند کرتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, میں اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ میرے رب کو یہ بڑے پیارے لگتے ہیں. میں بار بار پڑھوں, میرا رب کے پھر پڑھ, میں پھر پڑھتا ہوں, میرا رب کے پھر پڑھ. میرے رب کو یہ کلمے بڑے پسند ہیں, زبان پہ بڑے ہلکے ہیں, روز قیامت وزن میں بڑے بھاری ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ چار ذکر مختصر طور پہ بتائے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کے ترجمے کو سمجھو اور روزانہ ایک ایک تسبیح پڑھ دو. یقین جانو تمہاری نیکیوں کے ایسے انبار لگیں گے کہ تم اس کا ابھی تصور نہیں کر سکتے. جو یہ پڑھتا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے, اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ زندہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.